فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سب اپنی اپنی کتاب پر نگاہ رکھو، ادھر ادھر نہیں، قرآن دیکھنا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بڑے مبارکباد کے لائق ہیں یہ طلباء جنہوں نے آج اپنا قرآن مجید مکمل کیا، اور وہ طلباء اور طالبات جو اپنا قرآن مجید شروع کر رہے ہیں آج. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے پڑھنے کو، اساتذہ کے پڑھانے کو، انتظامیہ کے انتظام کرنے کو، اور ان کے والدین کی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنے بچوں کے مدرسے تک بھیجنے کو قبول فرمائے. اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اس وقت جو میری بات ہے وہ سب سے پہلے ان بچوں سے جنہوں نے قرآن مکمل کیا. جو قرآن مکمل کرنے والے کہاں گئے؟ کہاں گئے بھائی؟ اچھا پیچھے بھی چلے گئے. ٹھیک چلیے. پہلی بات تو ان بچوں سے ہے جنہوں نے قرآن مکمل کیا ہے. قرآن مکمل ایک ہوتا ہے قرآن ختم کرنا، یہ لفظ جو ہے صحیح نہیں ہے. قرآن مکمل کرنا یہ لفظ صحیح ہے. قرآن کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. اللہ کی یہ کتاب ہے، یہ کبھی کیا نہیں ہوگی، کیا نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ سب حفاظت کا ذریعہ ہے. ابھی کچھ بچے پڑھ رہے تھے، زبر زیر کی کہیں کہیں غلطیاں بھی ہو رہی تھیں. یہ بچے غور سے سنو. قرآن مجید میں تھوڑا سا زبر زیر اگر غلط ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے تو معنی بدل جاتا ہے. جیسے عربی میں ایک لفظ ہے خلقن اور ایک لفظ ہے خلقن. کیا فرق ہے بھائی؟ خلقن میں خا کے اوپر کیا ہے؟ ارے بولو. لام کے اوپر کیا ہے؟ خلقن میں لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے نا. اور قاف کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش. اس خلقن کے معنی ہوتا ہے مخلوق. کیا معنی ہوتا ہے؟ جو ہم لوگ ہیں نا، اس کے معنی کیا ہے؟ مخلوق. اور ایک لفظ ہے عربی میں خلقن، خا کے اوپر بھی پیش، لام کے اوپر بھی پیش، اور قاف کے اوپر تنوین. ٹھیک ہے. یہ خلقن کے معنی ہوتے ہیں اخلاق، کیریکٹر. معنی بدلا کہ نہیں بدلا؟ کتنا فرق ہوا؟ وہاں خا کے اوپر زبر تھا، یا خا کے اوپر پیش ہے. اگر کسی بچے نے خلقن کی جگہ خلقن پڑھ لیا اور خلقن کی جگہ خلقن پڑھ لیا تو معنی کیا ہو جائے گا؟
بدل جائے گا. معنی کے بدلنے سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. ایسی سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں انعمت علیہم، پڑھتے ہیں نا، انعمت کی جگہ تا پر پڑھ دے کوئی انعمت علیہم تو معنی کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا. انعمت کے معنی ہوتا ہے اے اللہ تو نے انعام کیا، اور انعمت کے معنی ہوتا ہے میں نے انعام کیا. کیا ہو گیا؟ معنی ہوتا کہ نہیں بتا. ایسے ہی جو ہے قرآن مکمل کرنے والے طلبا اس کی خاص توجہ رکھیں کہ ان کا زبر زیر کیا نہ ہو، غلط نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ لوگ اپنی کتاب پر اللہ کی کتاب کو توجہ سے پڑھو. اور اگر دائیں بائیں کرو گے، دماغ کہیں ہے، ذہن کہیں ہے. سن رہے بچے بھائی؟ کون کون سن رہا ہے قرآن؟ ہاں ماشاء اللہ سب سن رہے ہیں. بات تو کون کر رہا ہے؟ کوئی باتیں بھی کر رہے ہیں نا آپس میں. یہ نہیں کرنا. قرآن میں غلطی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کچھ کہہ رہا ہے تو کہیں اور سوچ رہے ہو، دماغ کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، مگر قرآن پڑھے چلے جا رہے ہو. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ غلطی ہوتی. چھوٹی سی غلطی پر بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے، معنی بدل جاتا ہے. تو اس پر توجہ دیں گے. مثال جو ابھی ایک بچی پڑھ رہی تھی شجرت، قرآن میں شجرت نہیں ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے فجرت اور جو ہے اس کو ملا دیا. تو یہ غلطی کب ہوتی ہے؟ جب قرآن پر توجہ نہیں ہوتا. پہلی بات یہ کہ ہم کوشش کریں کہ قرآن میں کبھی کیا نہیں کریں گے بھائی؟ ارے بولو، غلطی نہیں کریں گے، کوتاہی نہیں کریں گے، بے توجہی سے نہیں پڑھیں گے، غفلت سے نہیں پڑھیں گے. پڑھیں گے تو پورے دھیان سے پڑھیں گے، یہ سمجھ کر پڑھیں گے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کو دھیان سے پڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا کرے گا؟ اگر اللہ کی کتاب کو ہم نے دھیان سے پڑھا تو پہلی بات تو یہ کہ اس کے ایک ایک حرف کا ثواب ملے گا. ایک حرف پر کتنی نیکی؟ ارے بولو، ایک حرف پر کون بولے؟ ایک حرف پر کتنی نیکی؟ 10 نیکی. کتنی نیکی؟ 10 نیکی. ہم نے پڑھا الحمد، الحمد میں کتنے حروف ہیں؟ الف ایک حرف، لام ایک حرف، ہا ایک حرف، میم ایک حرف، دال ایک حرف. کتنے ہو گئی جی؟ ارے بولو کتنے ہوئے؟ 5 حرف پر کتنی نیکی ملی؟ 50 نیکیاں ملی. اگر دھیان سے پڑھیں گے تو ہم کو ہر حرف پر کتنا ملے گا؟ ایک حرف پر 10 نیکی. 5 حرف پر کتنے مل گئے؟ 50 نیکیاں. اور یہ نیکی ہماری کہاں کام آئے گی؟ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ نیکی کہاں کام آئے گی؟ قیامت کے میدان میں کوئی کسی کو اپنی نیکی نہیں دے گا. کوئی کسی کو اپنی ایک نیکی کم پڑ جائے گی تو جنت میں جانے والا جہنم میں چلے جاتا ہے. یہ نیکیاں ہم کہاں کام آئیں گی؟ آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی انشاءاللہ. دوسرا جو ہے قرآن اگر دھیان سے پڑھو گے، توجہ سے پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا نور، قرآن کا نور، اس کی روشنی ہمارے دل و دماغ میں اتارتا ہے. روشنی ہونا کہ نہیں ہونا؟ روشنی ہونا کہ اندھیرا ہونا؟ ارے کیا ہونا؟ روشنی ہونا کہ اندھیرا؟ اس روشنی کو نور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں. اگر ہم دھیان سے پڑھیں گے تو اس قرآن کا نور ہمارے دل و دماغ پر آئے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر، اچھا سے اچھا انسان بھی بنیں گے اور اچھے سے اچھے مسلمان انشاءاللہ بنیں گے. تیسری بات جو قرآن بچے مکمل کر چکے ہیں، یہ قرآن آج ہی بند کر کے رکھ دینا ہے نا. کیا کرنا بھائی؟ یہ قرآن لے جا کر گھر میں آج بند کر کے کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ ہر دن اس قرآن کو مکتب کے علاوہ اپنے گھر میں پڑھنے کی کوشش کرنا. قرآن مکمل کرنے کے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تم کو کسی استاذ کی ضرورت نہیں ہے. بغیر استاذ کے آپ قرآن پڑھ سکتے ہو. بغیر استاذ کے اب آپ پڑھ سکتے ہو. تو اپنے گھروں میں ہر دن کم سے کم 1 گھنٹہ، نہیں ہو سکے تو آدھا گھنٹہ، اتنا تو دینا ہی ہے. اللہ کی کتاب کا یہ حق ہے، اس کو ادا کرنا ہے. جس کو پڑھنا آ گیا وہ پڑھے. تو اپنے کتاب کو، اللہ کی کتاب کو گھر میں لے جا کے رکھ مت دینا. اس کو جو ہے پڑھنا، ہر دن پابندی سے پڑھنا. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ جو اس قرآن کو بار بار پڑھتا ہے اس کے لیے تو جو ثواب ہے، لیکن اگر چھوڑ دیا تو کل قیامت کے میدان میں یہ قرآن کیا کرے گا؟ جنہوں نے قرآن مکمل کیا ان سے کہہ رہا ہوں، بچوں سے، اگر یہ قرآن پڑھنا آپ نے چھوڑ دیا تو یہی قرآن قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا ان ھذا کیا بول رہا قرآن مہجور ہے نا، ان قوم اتخذوا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے، یہ لوگ ہیں ان کو قرآن پڑھنا آتا تھا مگر چھوڑ دیا انہوں نے، تو آپ پکڑوا گے کون آپ کو؟ یہی قرآن پکڑوا دے گا آپ کو کہ پڑھنے اس کو پڑھنا آتا تھا، یہ پڑھنا جانتا تھا، اچھا پڑھتا تھا، لیکن اس نے پڑھنا کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اللہ کے سامنے جب یہ قرآن کہے گا کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا تھا تو کون پکڑ لے گا؟ اللہ پکڑے گا، گرفت کرے گا اور سزا دے گا۔ سزا ہونا کہ ہم لوگوں کو سزا نہیں ہونا، ثواب ہونا، اجر ہونا ہے۔ اور اگر اس قرآن کو پڑھتے رہے تو یہ قرآن کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ چھوٹے بچے پڑھیں گے تو ان کے والدین کو ثواب ملے گا، ان کے بڑوں کو ثواب ملے گا، ان کی نیکیاں ان کے کام آئیں گے۔ تو کرو گے انشاءاللہ۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں۔ کتنی باتیں؟ پہلی بات کیا ہوتا ہے ہمیں؟ قرآن کے پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں کرنا۔ دوسری بات قرآن کو دھیان سے پڑھنا۔ تیسری بات قرآن کو ہر دن پڑھنا، ہر دن پڑھنا، پابندی سے پڑھنا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ ماشاءاللہ۔ اللہ ان سب کو قبول فرمائے، ان کے ہاتھوں قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ جو بچے آج شروع کر رہے ہیں، دوم کے بچے، ماشاءاللہ تقریباً 80 بچے ہیں اور بچیاں ہیں جو آج قرآن شروع کر رہی ہیں۔ شروع کیا انہوں نے ابھی سورہ فاتحہ سے شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ پنجم تک پہنچنے تک یہ لوگ بھی اپنا قرآن انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ یہ بچے ماشاءاللہ بہت چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو میں جب پڑھایا کرتا تھا، ہمارے یہاں مسجد خیب میں نوجوانوں کا مدرسہ قائم تھا، 1993-94 کی بات ہے۔ اس وقت بڑی بڑی عمر کے لوگ بیچاروں کو پڑھنا نہیں آتا، ایک ایک لفظ صحیح کراتے کراتے، ایک ایک حرف صحیح کراتے کراتے زمانہ بیت جاتا تھا۔ لیکن آج ماحول ایسا ہے کہ جب بڑی عمر کے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سے اکثر ایسے ملتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ وہ ان مکاتب کی دین ہے، ان مکاتب کی انتظامیہ کی محنتیں، اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک پورا سسٹم کا نتیجہ ہے کہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھ رہی ہے یہ قرآن کو پڑھ کر بڑے ہو رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر بڑے نہیں ہو رہے۔ تو الحمدللہ آج اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان یا گیراجوں میں کام کرنے والے نوجوان جب ملتے ہیں تو ماشاءاللہ سب ایسے ملتے ہیں جو قرآن جن کو پڑھنا آتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ اس نظام کو قائم و دائم فرمائے اور اس نظام کے ساتھ جڑے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور ترقی نصیب فرمائے اور ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ جو بچے ابھی شروع کیے بیٹے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ ابھی آئیں گے، مکتب میں آتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے۔ اپنے استاذ کتاب کا ادب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ کتاب کس کی؟ قرآن کس کا؟ اس کی کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی اس کتاب کا ادب کرنا ہے۔ کیا ادب کرنا ہے؟ یہاں سے جانے کے بعد گھر میں کہاں ملا وہاں رکھ دینا نہیں، کہاں رکھنا؟ جیب میں؟ کہاں رکھیں گے؟ اونچی جگہ پر۔ کہاں رکھنا؟ اپنی بیگ لے جا کر اونچی جگہ پر رکھنا، جس طرح حضرت سمجھا